کہ میری فائل ایک مزدور انسان کی فائل 2 سال ہو گئے ہیں بیت المال کے آفس میں پڑی ہوئی ہے اور وہ واپس میں ابھی تک میرے کام ہو کہ وہ واپس نہیں آئی. مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے کیونکہ یہ ہمارے عوامی لیڈر ہیں. یہ ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ہم نے ان کو ووٹ دیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, بہت کچھ کیا, لیکن مجھے میرا حق ان لوگوں نے بھی نہیں دیا ہے. یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. بس مجھے یہ گلہ شکوہ مرتے دم تک ان لوگوں سے رہے گا, ہمیشہ رہے گا. جب تک یہ میرا کام نہیں ہوتا مجھے ان سے یہ گلہ رہے گا. اور اگر کل کے دن روز آخرت کے محشر کے دن اگر مجھے ان کی پکڑ بھی ہوئی تو میں اللہ سے میں یہ درخواست کروں گا, یا اللہ میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا. میرے ساتھ کم از کم ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میرا کام یہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے فائل ہی نہ بنوا کے دیتے. ہمایون صاحب سے فائل ہی نہ بنواتے. میری چیئرمین بیت المال کے آفس کے جو چیئرمین ہیں ان سے پھر یہ فائل ہی نہ بنواتے, یا پھر وہ بیت المال کے آفس ہی نہ جاتی. یہ ان لوگوں نے میری دل آزاری کی ہے. ایک مزدور انسان کے ساتھ اس کی دل آزاری کرتے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے. کل کے دن ان کے بیٹے بھی مزدور ہو سکتے ہیں. مجھے تو اللہ نے مزدور کیا ہے. میں تو ایک میں نے مزدوری کرنے والا آدمی تھا. میں 17 سال کا تھا. میں کنویں کا کام کرتا تھا. میرے والدین اب 20-21 سال میں بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے. وہ خود محتاج ہیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں. میری والدہ کو شوگر کی بیماری ہے. میری والدہ کو دل کی بیماری ہے. ان کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب میں کیا کروں. میری 300 روپے دیہڑی ہے. میں والدہ کی دوائیاں لے کے جاؤں, میں گھر کا کوئی معاملات اخراجات اٹھاؤں, میں بچے کی فیس ادا کروں, میں اپنا کچھ خرچہ کروں, کیا کروں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کو چودھری مراد میر. اس وقت موجود ڈسٹرکٹ مانسرا کے اندر. آج ہم ایک ایسی اسٹوری لے کر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بابر صاحب جو سن 2000 میں معذور ہوئے ہیں. جو تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایکسیڈنٹ پہ ان کی ایک ٹانگ ڈیمیج ہوگی. ایک ٹانگ سے یہ معذور ہو گئے, اور معذور ہونے کے باوجود بھی انہوں نے معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنے دی اور اپنی محنت مزدوری جاری رکھی. یہ مانسرا ایک شاپ پہ کام کرتے ہیں, ٹائر کی شاپ پہ کام کرتے ہیں. دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں, اور یہ 300 روپے ان کی دیہڑی ہے. اور یہ اپنے اہل و عیال کا, اپنے ماں باپ کا, اور اپنے جو ہے اس کی بیوی بچے بھی ان کا پیٹ پالتے ہیں, اور محنت مزدوری کرتے ہیں. یہ ایک ٹانگ سے ڈیمیج ہے. پورا دن جو ہے یہ تکلیف میں ہو کر یہ ٹائروں میں جو پنچر لگاتے ہیں. اور یہ اس کے ایک ٹانگ جو ہے بالکل بھی ڈیمیج ہو چکی ہے. پاؤں جو ہے اس کا بالکل بھی مفلوج ہو چکا ہے, اور یہ اس پہ وزن نہیں ڈال سکتے. اور یہ بالکل معذور ہے اور ڈسیبل ہے. ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کارڈ پہ بھی جو ہے ڈسیبل کا نشانات الاؤڈ کر دیے گئے. لیکن یہاں پہ تشویش کن بات یہ ہے کہ ابھی تک سن 2000 سے لے کر 2021-22 سال ہو چکے ہیں. تاحال ابھی تک ان کو کسی حکومت کی طرف سے کوئی جو ہے ریلیف نہ دیا گیا, نہ بیت المال کی طرف سے ریلیف دیا گیا. لیکن انہوں نے اپنی محنت کوشش جاری رکھی, اور یہ اپنی محنت کوشش کرتے رہے. کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا, کبھی انہوں نے بھیک نہیں مانگی, اور یہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں. ان کی جو ہے دیہڑی جو وہ 300 روپے, اگر کام ہو تو 300 روپے ہوتی ہے, اگر کام نہ ہو تو وہ 250 روپے دی جاتا ہے. یہ کسی کی دکان پہ ٹائر پہ کام کرتے ہیں, لاری اڈے پہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان کی زندگی کی بارے میں ان کی رداعت سنتے ہیں کہ یہ اتنا ہمت استقلال سے کس طرح یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام جی؟ راجہ بابر. اچھا بابر بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹائروں کی شاپ ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا کہانی ہوئی؟ آپ مجھے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے. تو میں جماعت کے ساتھ گیا تھا 4 ماہ کے لیے. وہاں رائے وینڈ مرکز سے میری تشکیل ہوئی تھی 25 دن کی ضلع شرانی میں. وہاں سے ایک تشکیل ہم گزار کے واپس آ رہے تھے, پوری جماعت تھی. تو ہمارا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, جس سے میرا جو ہے یہ پاؤں بہت زیادہ مفلوج ہو گیا. اس کے بعد پاؤں پہ زیادہ چوٹ آئی, تو پھر مجھے یہ پاؤں کی سرجری کروانی پڑی. تو بس بڑی مشکل سے وقت گزر رہا ہے. تو شروع میں جب میں بیمار ہوا تو کافی علاج کروایا ہم نے, تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے جو اپنے پاس تھے وہ سب اس پاؤں پہ لگا دیے. تو پاؤں بس اب اللہ کا شکر ہے کچھ پہلے سے تھوڑا بہتر ہوں. لیکن ابھی آپ چل پھر سکتے ہیں؟ نہیں چل پھر سکتے؟ چل پھر سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. سوٹی ہاتھ میں مجھے ساتھ میں رکھنی پڑتی ہے, اس کے ساتھ میں چل سکتا ہوں. ویسے بنا سوٹی کے مجھے بڑی چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. میں ابھی آپ ٹائروں کا کام کرتے ہیں تو یہ اس پہ وزن ڈالتے ہیں, کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کہ پورا دن آپ تکلیف ہوتی ہے, پاؤں پہ نہیں ہوتی ہے؟ سرجری کی ہوئی ہے, پیر مفلوج ہے, ٹانگ بھی آپ کی جو ہے خراب ہے. جی تکلیف تو ہوتی ہے, بس کیا کریں جی, بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی محنت مزدوری کرے, اس میں اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے, تکلیف تو مجھے اب اٹھانی پڑتی ہے, کیا کروں, مجبوری ہے میری.
तकलीफ़ ना उठाऊँ तो कोई किसी को क्या देता है, कोई नहीं दे नहीं सकते ना, तो बस मजबूरी है। पाँव में दर्द तो होता है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती रहती है मुझे। आप पूरे दिन खड़े होते हैं, शाम को दर्द होता है, या आप टेरों काम बैठे करते हैं या खड़े हो करते हैं आप? बस ये देखें जिस तरह, बस कभी बैठ के करना पड़ता है, कभी बैठ के कर लेता हूँ, कभी खड़े होके करता हूँ। जब घर छुट्टी करके घर में जाता हूँ रात को, जब चरपाई पे लेटता हूँ, उस वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है जी। आपको यहाँ से माहाना कितनी पर डे कितनी आपको मिलती है, सेल पर डे आपको क्या दिया जाता है आप? जी अगर काम हो तो 300 रुपये रोज़ाना देते हैं, काम ना हो तो फिर काम अगर नरम हो शॉप पे तो फिर 200-250 रुपये रोज़ाना का देते हैं। इस पे आपका गुजारा हो सकता है? जी गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता है, क्या करूं फिर, अब और कोई चारा भी तो नहीं है इसके सिवा, बस करना पड़ता है गुजारा, क्या करें फिर मजबूरी में, और क्या करें। आपके कितने बच्चे, कितने आप शादीशुदा हैं? मेरा एक बच्चा है जी। जी वो स्कूल पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ता है? दार अरकम में। उसकी तो फीस भी ज़्यादा होगी। जी उसकी फ़ीस भी है, उसके और ख़र्चे भी हैं। अब बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तो अब खुद समझदार हैं कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे के क्या क्या अखराजात होते हैं, बस वो सारे ख़र्चे हैं जी। उसकी फ़ीस का खर्चे है, उसकी कापी किताबों का खर्चे है, उसकी गाड़ी का खर्चे होते हैं, बस क्या करें, ऐसी 200-250-300 रुपये में बस अपना भी वक्त गुजारते हैं और बच्चे को भी साथ में कोई उसकी तालीम का ख़र्चा भी उठाता हूँ। है मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि उठा नहीं सकता हूँ। अब मैं घर का खर्चा चलाऊँ, बच्चे की फ़ीस, उसकी कापी किताबों का खर्चा दूँ या फिर गाड़ी का किराया दूँ, जिन टोटल मेरे साथ मेरे ख्याल में अगर 300 रुपये मुझे रोज़ाना के मिले तो मेरा 9,000 रुपये में मंथली बनता है, और 9,000 रुपये में मैं किस तरह वक्त गुजारता हूँ ये मेरा अल्लाह ही जानता है। आपको एहसास प्रोग्राम के पैसे मिले नहीं मिले? जी नहीं मिले। आपको बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिले नहीं मिले? आपको नहीं मिले। आपको बैतुल माल के पैसे मिले नहीं मिले? नहीं मिले। आपके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबल लिखा गया है, क्या है कि उस पर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिले, हुकूमत की तरफ से? नहीं मिला, कोई नहीं, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। हालांकि मैं हुकूमत की लिस्ट में हूँ, स्पेशल पर्सन का ID कार्ड बना हुआ है मेरा, लेकिन मुझे फिर भी तकरीबन 2007 में मेरा ये स्पेशल पर्सन का ID कार्ड बना है। 2007 से लेकर अभी तक मुझे किसी हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको मनसरा के जो हमारे मकामी MPA साहब है, उनकी तरफ से आपने कोई रिलीफ का ऐलान किया है, और उन पर कोई अपील की है आपकी तरफ से कि हमें जो बैतुल माल में से या ज़कात में से हमें फ़ंड दिए जाए? दरख्वास्त आपको उनको मार्क की है, एप्लीकेशन दी है किसी MPA को? जी मैं गया था MPA बाबर सलीम खान स्वाति साहब के पास गया था, मैं उनके हुजरे पे जाके मैं उनसे मिला था। मैंने उनको बोला था कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला आप अगर हल कर दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। उन्होंने मुझे बैतुल माल के चेयरमैन के पास, जो उस वक्त के जो मौजूदा चेयरमैन थे हमयून साहब, उनके पास भेजा था। उनके पास गया हूँ मैं, उनको सारी डिटेल सुनाई और मैंने उनको अपना सारा मामलात जो मेरे थे, मेरी जो मजबूरियाँ थी मैंने उनको बताई हैं। उन्होंने मुझे फ़ाइल एक बना के दी थी। उन्होंने बोला था अगर तुम्हारा कोई यानी कि कहने का मकसद यानी कि कोई अप्रोच वाला बंदा हो तो ये फ़ाइल अगर तुम्हारी बैतुल माल के ऑफिस में डायरेक्ट चली जाए, वहाँ से तुम्हें वापसी रिसीव जो होगी वो बड़ी जल्दी वापस फ़ाइल रिसीव हो जाएगी। तो मैंने फिर बाबर ख़ान साहब के पास वापस आ के फिर मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे हाजी साले मोहम्मद साहब के पास भेजा था। डोडियाल यूनियन कौंसिल में मैं जाके हाजी साले मोहम्मद साहब को मिला था। वहाँ पे जाके मैंने हाजी साले मोहम्मद साहब को अपनी फ़ाइल दी थी बैतुल माल के ऑफिस की। उन्होंने मुझे कहा था कि ये आपको जल्द ही इससे आगाह कर देंगे, जब इस पे टोकन नंबर लग के आ जाएगा तो फिर आपको आगाह करेंगे। ये जी पिछले साल 2019 के 18वें रमज़ान था, मैंने फ़ाइल उनको दी थी। तो आज ये 2021 का जो है 21वां रमज़ान है आज, तो यानी कि 2-2.5 साल हो गए मेरी फ़ाइल का कोई अता पता नहीं है। वो फ़ाइल उन लोगों ने मेरी गुम कर दी, क्योंकि मेरे पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई उस तरह की अप्रोच थी। एक गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, कोई बात मेरे पीछे करने वाला है नहीं है, कोई सपोर्ट उस तरह की है नहीं है। अगर मेरे पास पावर होती या सपोर्ट होती, कोई सिफारिश होती तो शायद मेरी वो फ़ाइल आ जाती, कब की वापस आ जाती। लेकिन मेरी फ़ाइल ये यानी कि अप्रोच वाले लोगों ने, मैंने मनसरा के MPA लोगों की वजह से मेरी फ़ाइल अभी तक वापस नहीं आई। अगर ये चाहते तो ये लोग मेरी फ़ाइल वापस मुझे ला के दे सकते थे। अगर मेरा काम नहीं हो सकता तो मुझे कम से कम मेरी फ़ाइल तो वापस ला के दे दें। ये बहुत ज़्यादती है मेरे साथ, एक मजदूर इंसान में, तो ये ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है। और क्या कह सकते हैं, बस ये मुझे इन लोगों से गिला शिकवा है
کہ میری فائل ایک مزدور انسان کی فائل 2 سال ہو گئے ہیں بیت المال کے آفس میں پڑی ہوئی ہے اور وہ واپس میں ابھی تک میرے کام ہو کہ وہ واپس نہیں آئی. آپ کو منظر ہے کہ میں نے پی اے بابر سلیم خان سواتی میں نے آج صالح خان سواتی جو ہے ان سے گلہ شکوہ ہے آپ کو؟ جی بالکل گلہ شکوہ ہے جی, مجھے ان سے بالکل ہے گلہ شکوہ, کیونکہ ان لوگوں کو میں نے اپنی فائل دی ہے, ان لوگوں نے میری فائل لے جا کے پتہ نہیں اللہ جانے کہاں چھوڑ دی کہاں نہیں چھوڑی, گم کر دی کیا. اب تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, کیا پتہ وہ فائل کا نام و نشان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے کیونکہ یہ ہمارے عوامی لیڈر ہیں, یہ ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ہم نے ان کو ووٹ دیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, بہت کچھ کیا, لیکن مجھے میرا حق ان لوگوں نے بھی نہیں دیا ہے. یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. بس مجھے یہ گلہ شکوہ مرتے دم تک ان لوگوں سے رہے گا, ہمیشہ رہے گا. جب تک یہ میرا کام نہیں ہوتا مجھے ان سے یہ گلہ رہے گا. اور اگر کل کے دن روز آخرت کے محشر کے دن اگر مجھے ان کی پکڑ بھی ہوئی تو میں اللہ سے میں یہ درخواست کروں گا, یا اللہ میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا, میرے ساتھ کم از کم ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میرا کام یہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے فائل ہی نہ بنوا کے دیتے, ہمیون صاحب سے فائل ہی نہ بنواتے, میری چیئرمین بیت المال کے آفس کے جو چیئرمین ہیں ان سے پھر یہ فائل ہی نہ بنواتے, یا پھر وہ بیت المال کے آفس ہی نہ جاتی. یہ ان لوگوں نے میری دل آزاری کی ہے, ایک مزدور انسان کے ساتھ اس کی دل آزاری کرتے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے کل کے دن ان کے بیٹے بھی مزدور ہو سکتے ہیں. مجھے تو اللہ نے مزدور کیا ہے, میں تو ایک میں نے مزدوری کرنے والا آدمی تھا. میں 17 سال کا تھا, میں کنویں کا کام کرتا تھا. میرے والدین اب 20-21 سال میں بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے, وہ خود محتاج ہیں. میری والدہ بیمار رہتی ہیں, میری والدہ کو شوگر کی بیماری ہے, میری والدہ کو دل کی بیماری ہے, ان کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب میں کیا کروں, میری 300 روپے دیہڑی ہے, میں والدہ کی دوائیاں لے کے جاؤں, میں گھر کا کوئی معاملات اخراجات اٹھاؤں, میں بچے کی فیس ادا کروں, میں اپنا کچھ خرچہ کروں, کیا کروں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ایک آس امید تھی کہ میرے یہ حکومتی نمائندے میرے منصیرہ کے معزز, میں ان کی آج بھی عزت کرتا ہوں, پہلے بھی عزت کرتا تھا, آج بھی عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے ان سے یہ گلہ شکوہ ضرور رہے گا کہ انہوں نے مجھ مزدور جیسے انسان کو مایوس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن ان لوگوں نے مجھے مایوس کیا ہے. بس مجھے یہ ان سے گلہ ہے جی. میں میڈیا کے توسط سے, آپ لوگوں کے توسط سے ان تک میں یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. حاجی صالح محمد صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے میری فائل راجہ بابر نام کی, اگر فائل آپ کو یاد ہے, آپ کے ذہن میں ہے, تو پلیز میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے اگر آپ میرا وہ کام نہیں کرتے تو پھر میری فائل مجھے ریٹرن کر دیں, مجھے واپس کر دیں. میری فائل کم از کم وہ فائل میرے پاس ہوگی تو میرے دل کو اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی نا. اگر وہ فائل 2 سال سے بیت المال کے آفس میں پڑی ہوئی ہے, میں ہر ہفتے بعد 7-8 دن بعد بیت المال ہے, یہ بیت المال آفس کے جو منصیرہ کا جو بیت المال آفس ہے وہاں کال کر کے پوچھتا ہوں جی میری فائل واپس آئی ہے نہیں آئی. وہ مجھے کہتے ہیں جی بابر صاحب جب آپ کی فائل آئے گی ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے. اب 2 سال ہو گئے, نہ ان کی کال آتی ہے نہ میری فائل آتی ہے. اللہ ہی ہے جی, بس اللہ سے ہی دعا ہے میری. جیسا کہ جانا آپ نے راجہ بابر صاحب کی روزات جو کہ 20 سال سے معذور ہے اور یہاں ٹیروں کی شاپ پہ کام کرتے ہیں, 300 ان کی دیہڑی ہے. یہاں انہوں نے گیلے شکوے کی ہے, جہاں ان کے ایم پی اے بابر سلیم خان سواتی ہے, میں نے الحاج صالح محمد خان سواتی صاحب کو انہوں نے جو ایک فائل دی بیت المال کی طرف سے, اور 2.5 سال گزر کے تاحال ابھی تک اس فائل کا کوئی پتہ نہ چل سکا. پلیز خدا را آپ سیاسی نمائندے جتنے بھی ہیں منصرہ کے اندر, آپ کو کوئی بھی غریب یا مسکین اگر کام کو بولتا ہے, آپ کے اپروچ میں ہوتا ہے, تو آپ وہ کام کر دیے کریں, نہ کہ غریب بندے کو جو ہے اس طرح ذلیل خوار کریں, نہ سڑکوں پہ اس کو لے کر آئے. ایک بندہ ایک بڑی آس ایک امید ہوتی ہے. یہ بندہ راجہ بابر صاحب ڈسیبل ہے, 22 سال سے یہاں شاپ پہ کام کرتے ہیں اور ایک ٹانگ سے معذور ہے, پاؤں سے بھی معذور ہے, چل پھر نہیں سکتے, اس کے ایکسیڈنٹ ہوئے. لیکن انہوں نے جو اپنے ایم پی اے منیر صاحب کو فائل دی اپنی بیت المال کی طرف سے تاکہ مجھے وہاں سے ریلیف مل سکے, کوئی مجھے فنڈ مل سکے. لیکن تاحال ابھی تک اس فائل کا کوئی پتہ نہ چل سکا. بڑے گلے بڑے شکوے بابر سلیم خان سواتی صاحب سے اور الحاج صالح خان سواتی صاحب کی, لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دی اور اپنی محنت کوشش جاری رکھی اور اپنے
اہل و عیال کا بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں، اور اپنا ماں باپ بھی ہیں بوڑھے، ان کو بھی پیٹ پالتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے یہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. میرے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں مغیر حضرات سے بھی کہ وہ لہری اڈا عباسی چوک میں آئیں. ان کی راجہ بابر صاحب کی یہاں پہ شاپ ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ خود فردن درد سخن جتنا ہو سکتا ہے وہ مدد کریں. اگر راجہ بابر صاحب کو اپنی ایک شاپ ڈال کر دی جائے ٹیروں کی، اپنی محنت مزدوری کریں اور اپنی جتنی حق حلال کی وہ جو ہے وہ کما سکیں، بجائے اس کے وہ کسی کی شاپ پہ کام کرے اور 300 کی دیہڑی پہ یہ کام کرے. تو میں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے مانسرا دیکھنے والے اگر الحاج سالم خان سواتی صاحب تک یہ ہماری توسط سے، ہمارے چینل کی توسط سے اگر میسج پہنچ رہے اور بابا سلیم خان سواتی صاحب سے اگر ان کی فائل آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس پہنچی ہے، تو ان کی فائل کو پلیز خدارہ بیت المال میں سے سائن کروا کر اپروو کروا کر ان کو ان کا حق دیا جائے. چودھری مولادات میر سیرت ہزاروی کے ساتھ ڈسٹرکٹ مانسرا.